الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی الخاتمین الکریمین وعلیہما وصحبہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الحکیم والفرقان العظیم فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی انا انزلناه فی لیلۃ القدر وإلی آخرہ سورہ صدق اللہ العلی العظیم۔ عزیزان محترم، بندہ یقین نے جس آیت شریفہ کو آپ کے سامنے سنانے کی سعادت حاصل کی تھی وہ سورہ قدر سے تعلق رکھتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ بے شک ہم نے قرآن کو قدر والی رات میں اتارا ہے۔ اللہ کا کلام اگر کسی رات میں جس کا نزول ہوتا ہو تو اس رات کی کیفیت کیا ہوگی، اس رات کے مراتب کیا ہوں گے، اللہ خود بیان فرماتا ہے۔ آئیے چند فضائل پر غور و فکر کریں تاکہ ہماری عبادتوں میں ذوق اور شوق پیدا ہو جائے۔ اور یہ رات ہمیں مہدی موعود علیہ السلام کے صدقے اور طفیل سے ہمیں اس رات ملی ہے، حاصل ہوئی ہے۔ اس سے بڑا احسان اور کیا ہونا چاہیے عزیزان محترم؟ خصوصیت سے مہدی موعود علیہ السلام کے صدقے سے اس رات کا تعین ہوا ہے، یقینی طور پر ہوا ہے۔ اور جو مہدی موعود علیہ السلام نے کہہ دیا سو حق ہے، اور اس کی انکار کی کوئی گنجائش ہی باقی نہیں رہتی۔ انکار اور شک شبہ وہاں پیدا ہوتا ہے جہاں ایمان میں نقص پایا جاتا ہو یا محبت اور عقیدت میں کمی واقع ہوتی ہے۔ بہرحال آج فضائل پر اکتفا کرنے کی میں کوشش کروں گا۔ بزرگان دین نے اپنی کتابوں میں جو قلم بند کیا ہے انہی واقعات کو پیش نظر کروں گا۔ عزیزان محترم، شب قدر میں آخر ہوتا کیا ہے، شب قدر کے فضائل کیا ہیں؟ آئیے، شب قدر میں جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہا یا رسول اللہ آسمان کی طرف دیکھیے، میں نے دیکھا جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، پہلے دروازے پر ایک فرشتہ ندا کر رہا تھا اور اس شخص کو خوشخبری ہو جو آج کی رات رکوع کرتا ہے۔ دوسرے دروازے پر ایک فرشتہ خوشخبری دے رہا تھا آج کی شب میں، شب قدر میں جو سجدے میں ہے اس کے لیے خوشخبری ہو۔ تیسرے پر کہہ رہا تھا اس کو خوشخبری ہو جو اللہ سے دعا مانگ رہا ہے۔ چوتھے دروازے پر کہہ رہا تھا اس کو خوشخبری ہو جو آج یاد الہی میں مشغول ہے۔ پانچویں دروازے پر یہ فرشتہ یہ ندا دے رہا تھا اس کو خوشخبری ہو جو خدا تعالیٰ کے خوف سے گرہ زاری کر رہا ہو۔ چھٹے دروازے پر کہہ رہا تھا اس کو خوشخبری ہو جو مشیت کے آگے سر تسلیم خم کر چکا ہو۔ ساتویں دروازے پر ایک فرشتہ کہہ رہا تھا آج کی شب جو دعا میں مشغول ہے اس کو خوشخبری ہو، خدا تعالیٰ اس کی دعا قبول کرنے والا ہے۔ یہ فرشتے جبرائیل امین کے ذریعے سے وہ ساتوں آسمان میں ساتوں فرشتے ساتوں کیفیت کو، ساتوں دعاؤں کو، ساتوں طریقوں پر اللہ کو یاد کرنے والوں کے لیے اللہ ان کے لیے جو جو فضیلت رکھی ہے وہ ساروں کو بیان کر دیا۔ آئیے عزیزان محترم، فرماتے ہی قیامت کے روز عرش کے نیچے دسترخوان بچھایا جائے گا، روزے دار اس پر کھاتے رہیں گے اور اہل محشر حساب و کتاب میں گرفتار رہیں گے۔ عرض کریں گے پروردگار ہم یہاں محاسبے میں ہیں، حساب و کتاب میں ہیں، اور یہ لوگ دسترخوان پر نعمت میں مشغول تعام ہیں۔ ارشاد ہوگا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں رمضان میں دن میں روزے رکھے اور تم کھاتے پیتے رہے۔ یہ بے شرمی کی تو آج حد ہو گئی ہے۔ یہ کلمہ گو بھی آج جو ہے روزہ اگر کوئی عذر کے بنا پر نہ رکھتا ہو یہ الگ بات ہے، مگر روزے داروں کا تو احترام کرنا چاہیے تھا۔ مگر آج دیکھتے ہیں کہ وہ احترام بھی اٹھ چکا ہے، وہ محبت بھی اٹھ چکی ہے، وہ خوف خدا بھی دلوں سے اٹھ چکا ہے، آخرت کی فکر دنیا سے دلوں سے ختم ہو کر رہ گئی ہے۔ بہرحال حدیث کا آخری حصہ سنیے۔ انہوں نے شب قدر، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے حدیث کو پیش کرتے ہیں، ارشاد ہوگا وہ لوگ جنہوں نے رمضان کے دن میں روزے رکھے تھے اور تم کھاتے پیتے رہے اور انہوں نے شب قدر میں عبادت کی اور تم سوتے رہے۔ فرمایا شب قدر میں ہر آسمان پر ایک فرشتہ یہ ندا دیتا ہے کہ جو مومن مرد یا عورت آج کی رات کامل ندامت اور خلوص سے اپنے گناہوں کی معافی چاہے تو 70,000 فرشتے طلوع فجر تک اس کی مغفرت کے لیے دعا کرتے رہیں گے، اور خدا تعالیٰ 70 مرتبہ ان کی طرف نظر رحمت فرماتا رہے گا، ہر نظر پر ان کو ایک حاجت کو پوری کرتا رہے گا۔ اللہ اکبر، اس سے بڑی فضائل
فضائل کیا ہوگا۔ روزے داروں کو اور وہ رات میں شب بیداری کرنے والوں کو، جاگتے بھی ہو تو رس میں نہ جاگے خدارا، جاگو تو اس کی یاد میں جاگو، اس کی عبادت میں جاگو، اس کے ذکر اور اذکار میں جاگو، نہ کہ غیبتوں میں۔ نہ تو ہم دیکھتے ہیں، افسوس کا مقام ہے، مقدس رات میں بھی رہتے ہوئے آج ہم دیکھتے ہیں کہیں تو لہو لعاب میں ہی، کوئی لذیذ کھانوں میں اور کوئی کپڑوں میں پڑے ہوئے ہی، کوئی ذکر میں ہی۔ توبہ کیجیے اور استغفار پڑھیے۔ آئیے اور ایک حدیث کو ملاحظہ فرمائیے۔ عرش کے نیچے ایک فرشتہ ہے جس کا ایک پر مشرق میں ہے اور تو ایک مغرب میں ہے، وہ بلند آواز سے یہ کہتا ہے جس کو جن اور انس کے سوا خدا کی ساری مخلوق سنتی ہے، اور وہ فرماتا ہے جو شخص آج کی رات توبہ کرتا ہے خدا تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول کرتا ہے، جو شخص دعا کرتا ہے خدا تعالیٰ اس کی دعا کو قبولیت عطا فرماتا ہے، کوئی مظلوم ہے تو اس کی مدد کرتا ہے، کوئی سائل ہے تو اس کے سوال کو پورا کرتا ہے۔ یہ ہے اس رات کی فضیلت۔ عزیزان محترم، آج سے رات کو غنیمت جانیے۔ اور کون وہ شخص ہے جو یہ دعویٰ کرے کہ میں پاک ہوں گناہوں سے، میں نے کوئی کسی طریقے کا گناہ نہیں کیا اور مجھے آخرت میں بخشے جاؤں گا، آخرت میں مجھے جو اللہ تعالیٰ نعمتیں عطا کر دے گا، کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا۔ تو کبھی ہم کو بھی چاہیے جب ہم دعویٰ نہیں کر سکتے کہ نہیں، تو اپنے گناہوں سے استغفار کیجیے، اس سے بڑا بہتر اور موقع اور ہم اور آپ کو کہاں مل سکے گا۔ عزیزان محترم، جتنا بڑا بھی گناہ کیوں نہ کیا ہو، مگر آج کی رات میں ہم اس کی طرف رجوع ہوں گے تو اللہ یقیناً دعاؤں کو سنے گا۔ آئیے اور ایک حدیث کو ملاحظہ فرمائیے۔ ابو ہریرہ سے رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو آدمی ایمان لائے تھے، جن میں ایک غزوے میں شہید ہو گئے اور دوسرا 1 سال کے بعد فوت ہوا۔ میں نے خواب میں دیکھا فوت شدہ جو ہے شہید ہو گئے تھے وہ جنت میں داخل ہو گیا، اور جو شہید ہوئے تھے وہ ابھی جنت سے باہر ہیں۔ ان کو تعجب ہوا۔ میں نے صبح یہ خواب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں عرض کیا، یا رسول اللہ علیہ وسلم، یہ معاملہ ہے کہ میں نے دیکھا ایک شہید ہوا اور 1 سال اسلام قبول کرنے کے بعد وہ جو فوت ہوا، مگر میں دیکھتا ہوں کہ شہید باہر ہے اور جو فوت شدہ شخص جو ہے جنت میں ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اسلام لانے کے بعد 1 سال تک زندہ رہنے کی وجہ سے اس کو رمضان کے روزے رکھنے کی اور شب قدر میں عبادت کرنے کی سعادت حاصل ہوئی تھی، اور شہید کو اس کا موقع نہ ملا، اسی وجہ سے اسے اللہ تعالیٰ نے وہ مقام عطا کیا۔ ایک آخری روایت پر میں اکتفا کرتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، پروردگار میں تیرا قرب چاہتا ہوں، میں تیری نزدیکی چاہتا ہوں۔ فرمایا موسیٰ میرا قرب اس کو حاصل ہوگا جو شب قدر میں بیداری میں گزارے گا۔ عرض کیا تیرا رحم و کرم کا امیدوار ہوں۔ فرمایا میری رحمت کا وہ شخص مستحق ہے جو شب قدر میں کسی مسکین یا فقیر پر رحم کرے گا۔ عرض کیا میں پل صراط سے اس طرح گزر جاؤں جس طرح بجلی گوند جاتی ہے۔ فرمایا یہ صفت تو اس شخص کی ہے جو شب قدر میں فی سبیل اللہ صدقہ و خیرات دے گا۔ عرض کیا میں چاہتا ہوں کہ جنت کے درختوں کے سائے میں رہوں، ان کے میوے کھاتا رہوں۔ فرمایا یہ تو اس کا کام ہے جو شب قدر میں اللہ کی تسبیح سبحان اللہ اور ذکر کے ذریعے سے کرتا رہتا ہے۔ شب قدر کی خصوصیت یہ ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اور اس کی قدر فرشتے زمین پر اترتے ہی زمین تنگ ہو جاتی ہے۔ قدر کے معنی تنگی کے بھی ہیں، یعنی بعض مفسرین نے اس کی وجہ یہ بھی لکھے اس کو شب قدر اس لیے کہتے ہیں کہ یہ اپنے شرف و کرامت کی وجہ سے شب قدر کہلاتی ہے، اور اتنے زمین میں فرشتے بس جاتے ہیں کہ سوئی بھی اگر ڈالا جائے تو آسمان سے وہ کسی فرشتوں کے سر اور ان کے اعضاء پر گریں گے، زمین پہ نہ گریں گے، اتنے فرشتے ہوں گے۔ یہ مختصر سے فضائل شب قدر تھے۔ عزیزان محترم، ان فضائل کو سمجھنے کی کوشش کیجیے، اس کو اہمیت کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے تو رات کا اہتمام کرنے والے رحم و کرم کے وہ مستحق ہوتے ہیں جو کسی رحم پر، کسی پر، مسکین پر، فقیر پر رحم کرتے ہیں، اور وہ پل صراط پر سے آگے وہ لوگ گزرتے ہیں جو اس رات میں صدقات و خیرات کرتے ہیں۔ اور اتنی بہترین رات حاصل ہونے کے باوجود اور تعین اور یقین کے ساتھ حاصل ہو جانے کے باوجود مہدی موعود علیہ السلام کے صدقے سے پھر بھی ہم ناقدر کریں تو اس سے بڑی بدبختی اور بدقسمتی اور کس کی اور کیا ہو سکتی ہے۔ عزیزان محترم، اللہ سے یہی دعا ہے کہ اللہ اس رات کے صدقے اور طفیل سے، اے اللہ ہم اس رات کے پورے خشوع اور خضوع سے اس رات کا اہتمام کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اس رات کے صدقے اور طفیل سے ہمارے گناہوں کو درگزر فرما۔ اے اللہ ہم تمام پر رحم فرما، جو بے روزگار ہیں انہیں حلال روزی عطا فرما۔ اے اللہ حرام کاریوں سے، سود خوریوں سے اللہ ہمیں محفوظ فرما۔ اے اللہ جو نوجوان شراب کے نشے وار چیزوں کی عادی ہو گئی ہیں اللہ ان کو ہدایت دے ان چیزوں سے، اور ہمارے ماؤں بہنوں کو پردوں کے اہتمام کرنے کی اللہ توفیق عطا فرما۔ اے اللہ کافروں کے کفر سے، ظالموں کے ظلم سے اللہ بچا، اور مظلوموں کی فریاد کو سن۔ اے اللہ ظالموں پر اپنا عتاب کو نازل فرما۔ وآخرت الحمدللہ رب العالمین۔